बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ईरानी सदर का हादसा जो है वो पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए काबिल अफसोस है। अमेरिका इसराइल के तो मगरमच्छ के आंसू है, लेकिन चूंकि ईरान के जो सदर हैं वो पूरी उम्मत की आवाज़ थे और उनका जो जहाज़ क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उससे पूरी उम्मत के दिल दुखे हुए हैं। और इस वक्त ईरान में तो सफ़े मातम बिछी हुई है। पाकिस्तान ने भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान में मौजूद जो ईरान का सफारत खाना है वहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी गए हैं, जिन्होंने अपने ताज़ियती इज़हार भी किया है। और इसके अलावा ईरान में तो आपको पता ही जो सूरत हाल है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नईम सदीकी साहब, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉयल टीवी के। उनसे हम जानेंगे कि ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे पर्दा क्या साजिश हो सकती है। एक तो सीधी सी बात है कि इस वक्त वाहिद वो शख्सियत थे इब्राहिम रईसानी, या ईरान कह लें, ईरान को चूंकि वो लीड कर रहे थे, जो सूरत हाल गजा में है या फ़लस्तीन में है, तो उसके फ्रंट पे जो है वो ईरान खड़ा हुआ है। और इब्राहिम रईसानी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था कि फ़लस्तीनियों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और इसराइल के ज़ालिमों से हिसाब लिया जाएगा। जनाब सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या इसके पीछे कोई इसराइली साजिश है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मांगर साहब, बहुत दुख की बात है कि ईरान के सदर एक हेलीकॉप्टर के हादसे में जहाँ बहक हो गए, जबकि पहले ये खबरें आ रही थी कि इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जो टीमें हैं, 19 तारीख को ये वाक़या पेश आया। और ये मशरकी अज़रबैजान का जो इलाका है, जो तबरेज़ से 100 किलोमीटर के फासले पे जी बिल्कुल जंगलात का इलाका है, वहाँ पे ये हादसा पेश आया। ये 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से एक हेलीकॉप्टर में जिसमें सदर इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर जो थे उनके हुसैन अब्दुल निहान बैठे हुए थे, उनका राब्ता दूसरे 2 हेलीकॉप्टर से मुनक़ता हो गया। बाद में वो हेलीकॉप्टर तो अपनी मंजिल पे पहुंच गए, लेकिन सदर साहब का हेलीकॉप्टर जो है वो तलाश नहीं किया जा सका, जो कि बाद में पता चला कि जब इमदादी टीमों को वहाँ भेजा तो आज सुबह उनके बारे में पता चला कि वो हेलीकॉप्टर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया है, उसमें आग लग गई है। जी जी। और जो लाशें हैं वो भी जल गई हैं। हाँ जी। तो ये उम्मत मुसलमान के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा हादसा है। इसमें आप देखें कि जो पूरी दुनिया इस पे अफसरदा है। जो मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं वो, और शाह सलमान तुर्की के सरबराह रुतगान साहब जो है, और इवन रशिया के जो सदर है पुतिन, और चाइना के जो प्रीमियर हैं, और दुनिया के तमाम ममालिक के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट से जितने लोग हैं, सारी उम्मत मुसलमान और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सदर आसिफ ज़रदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर, सेनेट के चेयरमैन, कौमी असम्बली के स्पीकर, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर सिंध, सब ने अपनी अपनी जगह दुख का इज़हार और अफसोस का इज़हार किया है। और हम अपने मीडिया की तरफ से, पाकिस्तानी कौम की तरफ से, ईरान के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनसे इज़हार यकजहती करते हैं, उनसे अफसोस करते हैं और उनको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि पूरी पाकिस्तान की जो उम्मा है, पूरी पाकिस्तान की जो कौम है, वो इस गम के मौके पे आपके साथ खड़ी है, आपके शाना बिशाना खड़ी है, और हम आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। देखिए, ये जो ईरान की एक बड़ी हिस्ट्री है, ईरान की कई हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है। आप इनके एम्पायर्स को आप देखें, पर्शियन स्टेट्स को आप देखें, पर्शियन रूल्स को आप देखें, तो इनका एक बड़ा एज अ कौम दुनिया में एक बड़ा सिग्निफिकेंट मकाम है। अब जब ये हादसा पेश आया और जिस तरह ईरान के सदर, अभी देखिए थोड़े अर्सा पहले वो पाकिस्तान आए थे जी। और पाकिस्तान में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया, और वो फिर वहाँ पे गए, कायद-ए-आज़म के मज़ार पे भी गए, अल्लामा इकबाल के मज़ार पे गए। हमारी उनकी एक मज़हब के अलावा एक मुश्तरका जो चीज़ है वो अल्लामा इकबाल है। यहाँ पे एक शाहरा का नाम ईरान पे उसी वजह से रखा गया। वो कहते हैं जी इकबाल हमारा है, हम कहते हैं इकबाल हमारा है। हाँ जी। देखिए कितनी अल्लाह की शान है कि सब मुसलमानों का शायर इकबाल शायर था। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा अफसोस है। और दूसरी जो भी आपने बात की इसराइल के हवाले से, मैं समझता हूँ कि पूरी मुसलमान उम्मा में ईरान एक ऐसा मुल्क था जिसने हेड ऑन लिया उनके साथ। इवन के इसराइल के ऊपर इन्होंने अटैक भी किया, मिसाइलों की बारिश भी की,
اور انہوں نے بتایا کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جہاد میں جتنی کنٹریبیوشن ایران کی ہے شاید کسی اور ملک کی اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو یہ ایک ڈیم کا افتتاح کرنے گئے تھے وہاں پہ. ہاں جی. اور وہاں پہ جو الہام الجوف جو آذربائیجان کے صدر ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ڈیم کا افتتاح کیا. اور اس کے بعد ان کے آذربائیجان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات. پھر وہاں سے آتے ہوئے واپسی پہ ان کا ہیلی کاپٹر. لیکن جو میری اطلاعات ہے نا سر جی، آذربائیجان میں اسرائیل کا بھی عمل دخل بہت ہے، وہاں پہ ان کا جاسوسی نیٹ ورک بہت زیادہ ہے. یہ باتیں تو وقت کے ساتھ ساتھ کوئی انویسٹیگیشن ہوگی، اب اس کی تحقیقات ہوگی. اب کچھ کہتے ہیں جی، میں ایک خبر آج دیکھ رہا تھا، ایک دفاعی تجزیہ کار صاحب کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر فضا میں پھٹ گیا تھا، تو کچھ بھی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو ابھی سب کچھ کہنا چونکہ قبل از وقت ہے، لیکن جو بھی حادثہ ہوا ہے وہ ہوا شدید ہے، تکلیف دہ بھی ہے، اور اس میں کوئی عنصر جو ہے یہ جو ایلیمنٹ شرارت کا ہم نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ یہ جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، جب تک اس پہ پوری تحقیقات نہیں ہوگی تو کوئی، لیکن مسلم امہ کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے. کیونکہ اس خطے میں آپ دیکھیں ایران، پاکستان، افغانستان، پھر سارا مڈل ایسٹ، یہ سب مسلمان قومیں، اور ان مسلمان قوموں کے درمیان ایران کی، سعودی عرب کی، یہ ملکوں کی بڑی سگنیفیکنٹ جو ہے نا. اس میں سر جی دو چیزیں بھی بڑی سامنے رکھنی ہوں گی. ایک تو اسرائیل کو یہ مسلسل نہ صرف للکار رہے تھے بلکہ ان کے اوپر ان کو جواب بھی دے رہے تھے. کھلا دشمن آپ جہاز، وہ بالکل کھلے دشمن تھے نا. کئی جہاز جو سمندری جہاز جو اسلحے سے بھرے ہوئے ان کو انہوں نے انٹرسیپٹ بھی کیا. بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا سعودی عرب کے ساتھ بھی اتحاد ہو رہا تھا. جی بالکل. وہ بھی یہودیوں کو نہیں پسند تھا. بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ انہیں وزٹ ہوئے، ریسیپروکل میٹنگز ہوئی، اور بہت سعودی عرب اور ایران بھائیوں کی طرح، ویسے بھائی تو ہیں لیکن اب بہت زیادہ ان کے سفارتی تعلقات بھی بہت قریب آ گئے تھے. ایک دوسرے کے ملکوں میں ان کے دورے بھی ہوئے. اور میں سمجھتا تھا کہ دیکھیں، ہمیشہ شاہ فیصل سے آپ شروع ہو جائیں، آپ لیبیا کے کرنل قذافی سے شروع ہو جائیں، آپ عراق کے صدر سے شروع ہو جائیں، آپ دیکھیں شام سے شروع ہو جائیں، لبنان سے شروع ہو جائیں، آپ فلسطین سے شروع ہو جائیں، آپ دیکھیں کہاں مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں ہوئی، کہاں مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اور جہاں کہیں بھی پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں آپ، لیاقت علی خان کو دیکھ لیں آپ. یعنی کہ جہاں ہم نے جب ایٹم بم بنانے کی بات کی، جب ہم نے اس قسم کے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کی، تو پوری جو قوتیں، سامراجی قوتیں جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہو گئیں. اور انہوں نے پوری کوشش کی اور وہ اپنے مقصدوں میں وقتاً فوقتاً کامیاب ہوتی گئی. ابھی بھی اگر آپ پچھلے 6 مہینے کا انالیسس نکال کر دیکھیں تو بہت سارے مسلم ممالکوں کے جو سربراہ تھے یا ڈگنیٹیز تھی، ان پہ ڈفرینٹ قسم کی یہ اٹیمپٹ ہوئی ہیں. اور یہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ تو دیکھیں کھلنا ہی دشمنی ہے نا. اچھا سر جی، یہ کہا جا رہا ہے جو ابتدائی جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں جہاز جو ہیلی کاپٹر چونکہ فضا میں پھٹا ہے، اگر ہنگامی لینڈنگ ہوتی تو میتیں جو ہیں وہ درست حالت میں ہوتی. کہتے ہیں وہی میں نے آپ کو بتایا. وہ دو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ یا تو جہاز کے اندر دھماکہ خیز مواد تھا، جب جہاز اڑا تو وہ اپنی پرواز اس نے پکڑی ایران کی طرف تو وہ دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا اور وہ لاشیں جو ہیں وہ جل گئی، میتیں جل گئی. یا وہ کہتے ہیں کہ نیچے کوئی غدار تھا، دشمن تھا، جس نے نیچے سے میزائل کے ساتھ اس کو ٹارگٹ کیا اور جہاز پھٹ گیا اور میتیں جو ہیں وہ جل گئی. دیکھیں سر، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے. پہلی بات ہے کہ ہیلی کاپٹر بہت پرانے تھے، یہ 40-45 سال پرانا ہیلی کاپٹر تھا، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ سازش ہونا قبل از بعید نہیں ہے، پاسبلٹی ہے، ہو سکتی ہے. اور جو حالات چل رہے ہیں جس قسم کے، دیکھیں آپ ضیاء الحق کا جہاز دیکھ لیں، کریش ہوا، اس طرح کئی واقعات. اب یہ جو قاسم سلیمانی کو جو قتل کیا گیا، وہ تو ڈرون اٹیک تھا نا. تو یہ واقعہ دیکھیں، آپ اپنے دشمن کو کمزور نہ سمجھیں، اور دشمنی تو عیاں ہے، ہم نے سامنے ہیں بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، اور آپ کو سر یہ خبر بھی دے دوں کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، عالمی عدالت انصاف نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. بلکہ ایک اور خبر میں آپ کو بھی دے دوں کہ آج یروشلم میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے اور مظاہرین نے کسی بلڈنگ کو آگ بھی لگا دی ہے.
اب نیتنیاہو کو اپنے ملک میں بہت زیادہ اپوزیشن کا سامنا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سپاہی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں وہ تم اتنی طاقت کے باوجود ان کو بازیاب نہیں کرا سکے، اور تم نے ان کا 1 لاکھ بندہ ہلاک یا زخمی کر دیا، شہید کر دیا۔ بالکل آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے۔ لیکن اب یہ جو ہوا ہے نا سر جی، اس کے ڈانڈے جو بھی ہوں گے، بالکل، لیکن اس کا نزلہ سارا اسرائیل امریکہ پہ گرے گا سر۔ آپ میں دیکھیں، میں رات سے میڈیا دیکھ رہا ہوں، جی بالکل صحیح بات ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں جو سر، یہ مسلمانوں بالکل کا گرے جو گا۔ میڈیا ہے نا، ہاں جی، ایون ایرانی میڈیا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جہاز نے ہنگامی لینڈنگ کی ہے، جی وہ درست ہے، تبریز چلے گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے امریکی میڈیا نے خبر دی جی کہ جی وہ قتل کر دیا گیا ان کو۔ جی 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 پھر اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ڈنڈورا پیٹ رہا تھا بالکل کہ جی جہاز کریش ہو گیا اور وہ اپنے وزیر جی خارجہ جی سمیت جی جو ہیں جی وہ جی وفات پا چکے ہیں۔ دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دشمن کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں نارملی جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا تو کوئی 1% ہی چانس ہوتا ہے کہ سروائیو کر جائے۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ جنرل سرفراز کا ہیلی کاپٹر بھی کریش کیا تھا بلوچستان میں، تو ان کی بھی اس میں شہادت ہو گئی تھی۔ تو جب اس طرح کے لیکن اس میں بچا تو کوئی نہیں تھا۔ نہیں کوئی نہیں بچا۔ تو یہ ایسے جب حادثات ہوتے ہیں نا تو اس میں بچنے کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں، لیکن امید کے طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید کوئی ایسا معجزہ ہو جائے تو جیسے کراچی میں ایک جہاز گرا تھا، کراچی میں جہاز گر رہا تھا، بینک آف پنجاب کے صدر معجزانہ طور پہ بچ گئے، وہ بچ گئے، باقی سب لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر یہ ایک آنے والے وقتوں میں یہ اس کے اوپر بہت بڑی انویسٹیگیشن ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ انٹرنیشنل اور ایران کے بھی جو اپنے انویسٹیگیشن ادارے ہیں وہ اس پہ کام کریں گے۔ اور خاص طور پہ جو بھی آپ نے بات کہی کہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میں ایک دفعہ تجزیہ کار کی بات سن رہا تھا کہ جو ہیلی کاپٹر ہے وہ فضا میں پھٹا ہے اور لاشیں بری طرح جو ہے نا جھلس گئی ہیں، جل گئی ہیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر تو ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس جگہ پہ وہ گرا ہے وہ انتہائی دشوار گزار علاقہ تھا، بہت شدید بارش ہو رہی تھی، بڑا شدید وہاں پہ آندھی سی بھی چل رہی تھی، تو اس میں بھی ایک نیچرل حادثہ ہونے کے بھی چانسز ہیں۔ لیکن اللہ جانتا ہے جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اصل محرکات کیا ہیں۔ لیکن ہم سب ایک دفعہ پھر ایرانی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جو تمام لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ بہت شکریہ نعیم صدیقی صاحب۔ تو ناظرین، جیسے جیسے تازہ ترین صورتحال سامنے آئے گی آپ کو بتاتے چلیں گے، لیکن اس وقت غم کی گھڑی ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ایران کی عوام جو ہے ان کو صبر جمیل عطا کرے، لیکن ایک ابراہیم رئیسی کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہزاروں ابراہیم رئیسی پیدا ہوں گے اور اسرائیل کا جینا حرام کیے رکھیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔